دو ہیں، نارتھ لندن سے 3 ہیں. کیا پروگرام رہا؟ کب سے تشریف لائے ہوئے ہیں سب لوگ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کب سے تشریف لائے ہوئے ہیں؟ جی. اور یہاں کوئی ڈسکشن کرتے رہے ہیں یا کچھ بتاتے رہے ہیں آپ کو جماعت کی طرف سے دوست کون؟ سوالات تو ہوتے رہے. شرما صاحب اور میں ساتھی صاحب بھی تھے پہلے. ٹھیک ہے. کوئی خوشی ہوئی ہے ان کی تشریف آوری پہ؟ سمجھ. اب کیا پروگرام ہے؟ اس کے علاوہ نہیں، میں تو کچھ خاص بات میں نہیں کہنا چاہتا. ویسے دوست کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی جنرل بات، کوئی اور بات. ویسے تو آئی ویلکم دیم آل. اٹس ویری کائنڈ آف دیم ٹو کم. ہمارے پاس آنا مشکل کام ہے. اس کی وجہ ہے کہ اتنے نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں بیچ میں، اور اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنے گندے لوگ ہیں کہ الٹیمیٹلی اس میں جس طرح ایک افیم کا نشہ ہوتا ہے، اس طرح پروپیگنڈے کا ایک نشہ ہوتا ہے. اور بعض آدمی سوچتا ہی نہیں کہ جن کو میں گندا کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ گندے لوگوں میں تو میں ٹھہرا ہوا ہوں. رشیا میں جانا کوئی گناہ نہیں، جہاں دیریت ہے ان سے تعلق رکھنا کوئی منع نہیں، مشرکوں سے تعلق رکھنا منع نہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگز ہیں، دے موسٹ ویلکم. جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھنچائی جاتی ہیں. اور جو عیاشیوں کے گڑھ ہیں، پیرس ہوا، امریکہ میں لاس اینجلیس ہے، اور بہت سے جہاں سے گندگی چھوٹتی، مناکو ہے جو اڈے ہیں جوؤں کے، وہاں مسلمان شہزادے بھی جاتے ہیں، مسلمان حکومتوں کے سربراہ بھی جاتے ہیں. اور کبھی مولوی نے نہیں کہا کہ کیوں ملتے ہو ان لوگوں سے، یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے خبیث ہیں، خدا کے منکر ہیں، بدماش ہیں، دنیا میں گند پھیلایا ہوا ہے. اور جو میں نشہ کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عام آدمی ان کی باتیں سنتا ہے اور کبھی اس کے دل میں سوال ہی نہیں آتا کہ ان سے تو کبھی نہیں روکا، ان سے کیوں روک رہے ہیں. ان سے ملنا، ان سے تعلق رکھنا اتنا بڑا گناہ. اور بہت ہی بد لوگ ظاہری طور پر ہی جو اسلامک نقطۂ نگاہ سے کمیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ملنے جلنے میں، تعلق بڑھانے میں کبھی کسی نے روک نہیں پیدا کی. غیروں سے شادیاں ہو جاتی ہیں، غیر مذاہب میں ہو جاتی ہیں، اور کبھی آبجیکشن نہیں ہوئی. لیکن احمدی کی شادی میں چلا جائے تو اخباروں میں اعلان چھپ جاتا ہے کہ اس کے اپنے نکاح ٹوٹ گئے. بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو یہ کیسی قوم ہے جس کی شادی میں جا کر اپنے 20-20 سال پرانے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہوں، اور یہ ہو رہا ہے اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا. تو یہ جو ڈورمنٹ پوزیشن ہے نا، مغفلت کی حالت، اس سے نکلنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں احمدیت کی صداقت کے لیے یہ ایک دلیل بن جاتی ہے. کم سے کم یہ حق پیدا ہو جاتا ہے احمدیت کو کہ آپ غور کریں، اسی وجہ سے غور کریں کہ ہم ہیں کیا. کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے سب دنیا کا، مجھے یہ بات انبیاء کی ہسٹری کے سوا کہیں نظر نہیں آتی. صرف وہ شہر ہیں جن میں جانے سے روکا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جن سے ملنے سے روکا گیا ہے، جنہوں نے یہ مانا کہ خدا نے کسی کو بھیجا تھا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کے سوا یہ واقعہ کہیں نہیں ہوتا. طائف میں جانے سے کبھی عرب کے کسی باشندے نے نہیں روکا. عکاظ کے میلوں میں جانے سے، جہاں شرابیں بہتی تھیں پانی سے بھی بڑھ کر، اور اپنی عیاشیوں کے گیت گائے جاتے تھے، کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن جب مکے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے روک دیا. لوط کی بستی سے روکا ہے، ابراہیم کی بستی سے روکا ہے، صالح کی بستی سے روکا ہے، موسیٰ کی بستی سے روکا ہے.
لیکن ان بستیوں سے کبھی کسی نے نہیں روکا. تو کیا وجہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا پروپیگنڈا تھا وسیع کہ ان سے ملو گے بھی تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا اور جادو ہو جائے گا تم پر، کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا، اس لیے کوشش یہ کرو ان رستوں سے بھی نہ گزرو جن رستوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے جب کسی خاص جماعت کے متعلق، خاص شہر کے متعلق شروع ہو جائے تو کم سے کم ایک الارم بیل تو بجنی چاہیے. کبھی بھی شیطانوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا نہیں ہوا، اور اس کے برعکس بات بھی کبھی نہیں ہوئی. آج تک ایک واقعہ مذہبی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو سچے نیک تھے، جن کا خدا سے تعلق تھا، انہوں نے بری بستیوں میں جانے سے روکا. اس سے زیادہ واضح کھلی حقیقت کوئی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کسی تحریری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کھلی کھلی حقیقت روشن سورج کی طرح روشن ہوتی ہے. اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ آپ سے ملنے سے، آپ کے علماء سے ملنے سے اس وقت کے سارے علماء جس مذہب کے بھی وہ تھے وہ روکا کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے تھے جس سے خوف پیدا ہو جائے، جس سے توہمات پیدا ہو جائیں کہ ان سے ملیں گے تو کچھ بگڑ جائے گا ہمارا. ایک موقع پر ایک بڑھیا کے متعلق آتا ہے کہ وہ مکے میں داخل ہوئی اور ڈرتی ڈرتی اس حال میں کہ جو رستے میں راہگیر نظر آتا تھا اس سے پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ محمد تو نہیں گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں سے کہیں؟ وہ پوچھتے تھے کیا ہوا ہے تمہیں، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا وہ تو بڑا خطرناک جادوگر ہے، وہ اس کا سایہ پڑ جائے تو انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس سے بچ رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کو سبق دینا تھا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رستے میں مل گئے اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں سے محمد تو نہیں گزرتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق سن دیکھیں. آپ نے اپنا تعارف وہاں نہیں کرایا. فرمایا بی بی تم بوڑھی ہو، تمہارے بوجھ سے کمر جھکی ہوئی ہے، تو اپنا سامان مجھے دے دو، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو. اس بڑھیا کو اور کیا چاہیے تھا؟ کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، سوال کا جواب دے کے غائب ہو جاتا تھا ایک انسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، ساتھ لے کر اسے گھر تک پہنچایا، اور اس وجہ سے نہیں بتایا کہ پھر وہ گھبرا نہ جائے اور اپنی دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. جب سامان رکھا تو پھر فرمایا کہ بی بی وہ میں ہی ہوں جس کے متعلق تم سنا کرتی تھی. اس نے یہ جواب دیا کہ اے محمد اگر تو ہی وہ جادوگر ہے تو خدا کی قسم تیرا جادو چل گیا اور میں تجھ پر ایمان لاتی، کیونکہ یہ اخلاق کا جادو ہے، یہ سوائے اللہ والوں کے کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتا. اور وہی وہ مسلمان ہو گئی. ایک طرف یہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مقابل پر غیروں کی یہ سنت کے ڈھنڈورے پٹ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان کے پاس سے بھی گزر جاؤ گے، بھرشٹ ہو جاؤ گے، تمہارا دین تباہ ہو جائے گا، تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، تم پر جادو چل جائے گا. دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی مقدس کوئی دنیا میں سوچا جا سکتا ہے. کس بستی میں جانے سے آپ رکے ہیں؟ مکے والوں نے جب آپ کو دکھ دیے، انتہا کر دی، پتھر برسائے، خاک ڈالی سر میں، گند کے کوڑا کرکٹ آپ کے سروں پہ پھینک دیا کرتی تھی بدبخت عورتیں. جب مکے نے پوری طرح بائیکاٹ کر دیا، بولنا چالنا بند ہو گیا، ایک وادی میں قید کر دیا جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، مقامی طور پر روکتا ہی کچھ نہیں تھا، اور باہر سے خوراک بند ہو گئی، پانی کا داخلہ بند ہو گیا. 3 سال یہ جو کربلا کہتے ہیں، بعد میں کربلا کا آغاز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا ہے. یعنی واقعہ کربلا کا آغاز، کربلا تو الگ مقام کا نام ہے، مگر واقعہ کربلا، اس کی روح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی، 3 سال تک قید رہے ہیں اس وادی میں، اور اس وجہ سے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، اس کے بغیر ان سے بچ ہی نہیں سکتے، تو مقاطعہ کرو، کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو. یہاں تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے صحابہ. اس دور کے واقعات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی ہمیں کہ ہم پتے کھانے لگ گئے تھے. سبز پتے نہیں ملتے تھے، سوکھے پتے ابال ابال کے کھاتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہی اس وجہ سے، وہ وہاں بیمار ہوئی تھی، تکلیفوں میں مبتلا ہو کے اس کی وجہ سے بیماری سے پھر بچ سکے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے میرا پاؤں رات کے وقت ایک نرم سی چیز پہ پڑا. میں نے سوچا کہ شاید کھجور ہو، لیکن اگر میں نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہی ہو، کوئی جونک، کوئی اور گندگی ہو. تو بھوک اتنی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ لگ جائے کیا ہے اور پھر میں چھوڑ دوں، اور منہ میں ڈالتا تو مجھے پتہ لگنا ہی تھا. تو کہتے ہیں اس ایسی تنگی کی حالت تھی کہ میں نے گلا کھول کے یوں لٹکا کے پھینکی کہ مزے سے پہلے وہ میں نگل سکوں اور مجھے نہ پتہ لگے کہ کیا چیز ہے. کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم آج تک نہیں پتہ میں کیا کھا گیا، لیکن مجبوری تھی. یہ کیفیت تھی. اور جب اس کیفیت سے آزاد ہوئے ہیں تو طائف چلے گئے. طائف جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہے. اس لیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نظر آتی ہے، اور پیغام پہنچایا ہے مار کھا کر، دکھ اٹھا کر. اتنی تکلیف آپ کو دی گئی طائف میں. یعنی آپ آج باتیں کرتے ہیں 1400 سال کے بعد کہ کائنات کا بادشاہ آ گیا. جب بادشاہ آیا کرتے ہیں اس وقت یہ سلوک نہیں کیا کرتے. اس وقت یہ ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. جس کی خاطر کائنات پیدا ہوئی ہے وہ گیا ہے طائف، بستی کے بھاگ جاگ گئے. کہتے ہیں کیڑی کے گھر نارائن آیا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ مثال ہے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہدایت دینے مبلغ کے طور پر ایک بستی میں جا رہے ہیں، اور 30-40 میل دور ہے وہ مکے سے. تکلیف اٹھا کر بڑی مصیبت میں پہنچتے ہیں، اور وہاں کے سرداروں کا استقبال یہ ہے کہ اوباش گلیوں کے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے جھولی میں پتھر ڈال لیے، منہ سے ان کے گند نکل رہا تھا، اور گالیاں برساتے اور پتھروں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے آپ کو چھوڑنے جا رہے ہیں شہر سے باہر. اس حالت میں حضور اکرم گزرے ہیں ہم گلیوں سے. آپ کا خون جسم سے بہتے بہتے اپنی جوتیوں میں بھر گیا تھا، اور جوتیوں سے اول ابل کے گلیوں میں گر رہا تھا. یہ تھا استقبال. لیکن نہ خدا نے آپ کو روکا کہ ان گندے لوگوں سے نہیں ملنا، نہ آپ نے اپنے غلاموں کو روکا کہ ان لوگوں سے نہ ملو. دین والوں کا تو یہ دستور ہوتا ہے. لیکن آپ کو یا کسی اور کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں ان بدماشوں، مرزائیوں، کتوں سے نہ ملو، تمہارا دین تباہ ہو جائے گا، تم مارے جاؤ گے، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. انہوں نے یہ دین سیکھا کہاں سے ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سیکھا. آپ کے دشمنوں نے سکھایا ہو کسی کو یہ دین تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ طریق سیکھا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نے یہ طریق سکھایا. انہوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی رستے سے ہٹا ہوا ہے تو اس کے پاس ہدایت پہنچانے کے لیے جاؤ، مار کھا کے بھی جاؤ، دکھ اٹھا کے بھی جاؤ، گالیاں سن کے بھی جاؤ، سب کچھ اپنا قربان کرتے ہوئے ہاتھوں کو، جان کو ہتھیلی میں لے کر پہنچو، اور پھر بھی پیغام دو. اگر ہم گندے تھے تو آپ کو اس طرح پہنچنا چاہیے تھا ہم تک، نہ یہ کہ ہم پہنچے تو ہمیں مار مار کے نکال دیں، منہ کالے کر کے گدھوں پہ سوار کر کے روانہ کریں، تم ہوتے کون ہو ہمیں پیغام پہنچانے والے. اس لیے اتنا الٹ ہے یہ نظام کہ جب تک کوئی بیدار نظری سے نہ دیکھے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھ سے ہو کیا رہا ہے. میرے علماء، ہمارے لیڈر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کن رستوں پر چلا رہے ہیں، کن روشوں پہ سے گزار رہے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں سارے
مگر بہت ساری حالتیں سوئی حالت میں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک بڑا اعتراض کہ اسرائیل میں مشرق اللہ ہے، یہودی ایجنٹ ہے۔ عجیب بات ہے، اگر اس کی بات ہی کوئی نہیں سوچتے کہ اسرائیل کیا فلسطین میں تو ہم سن 1924 میں تبلیغ کا مشن لے کے پہنچے تھے، اور یہودی بعد میں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنے تبلیغی مشن واپس کھینچ لیں اس لیے کہ یہود پہنچ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو چھوڑ دیں جو یہودیوں سے زہر کھا کر بھی ان کو تبلیغ کرنے پہنچتے تھے؟ یعنی سب سے زیادہ آپ کی جان پر حملے یہود نے کیے ہیں، نہ مشرکین مکہ نے، نہ قریش، نہ عیسائیوں نے۔ پتھروں کے پاٹ گرائے آپ کے سروں پر جہاں بیٹھے ہوتے تھے، خدا نے بچایا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ زہر دیے گئے سب یہود کی طرف، اور آخر دم تک یہود کے متعلق آپ کا رویہ یہ تھا۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب دیکھ لیں کہ اس وقت نبی پہ چلنا ہے یا سنی سنائے قصوں پر چلنا ہے۔ ایک یہ کہ ایک موقع پر ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی ہوگا کس کا جنازہ ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں تھا۔ شان ہے، انسان عاشق ہو جائے، یہ ہے اخلاق۔ اس کو اسوہ محمدی کہتے ہیں، جس سے جو سورج کی طرح ساری دنیا کی تاریخوں کو روشن کرنے والا حسن سلوکی۔ اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے مجلس میں مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک پیغام ملتا ہے ایک عورت کا کہ اس نے تو محمدی کہنا تھا، خالی وہ تو ایمان نہیں لاتی تھی، یہودیہ تھی۔ پیغام یہ بھیجا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے کو آپ سے پیار ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں، ہے وہ یہودی بچہ، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے اور کسی وقت بھی مر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو خیال ہو کہ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ تشریف لے آئیں، جاتے رہتے مرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ پیغام سنتے ہی کھڑے ہو گئے، مجلس کو ترک کر دیا اور سیدھا اس یہودین کے گھر پہنچے۔ بچہ واقعی نزا کی قریب پہنچا ہوا تھا، آخری حالت میں تھا، اور جاتے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جان دو؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں میں یہ پسند کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہوتے، اور اس کے بعد اس نے جان دے دی۔ اور حضور روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، اور یہ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، خدا نے ایک روح کو میرے ذریعے نجات بخش دی۔ جو ساری کائنات کی روحوں کے نجات بخشنے کے لیے آیا تھا، نجات اور ہدایت کے معاملے میں اتنا حریص تھا، ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کی روح کو نجات دے کر اس طرح خوشی سے کھل جاتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے موقع دیا، ایک روح کو نجات بخشا۔ یہ ہے وہ اسوہ۔ اور ہم تبلیغ بھی کریں یہود کو کہ تم ان کے ایجنٹ، ہم تو ہندوؤں کو بھی کرتے ہیں، پھر ہم ہندوؤں کے بھی ایجنٹ ہوئے، عیسائیوں کو بھی کرتے ہیں، ان کے بھی ایجنٹ ہو گئے، اشتراکی روس کو بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی قرآن کریم کی اشاعت کر رہے ہیں، پولش کو کر رہے ہیں، ہم تو ساری دنیا کے ایجنٹ ہیں۔ ایجنٹی کیا ہوتی، کیا ہے ایجنٹی؟ ایجنٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس انسان اپنی امت کے مفاد کے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی جاسوسی کرے، کوئی نقصان پہنچائے، اس کا نام ایجنٹی۔ تبلیغ کا نام ایجنٹی کب سے رکھا گیا ہے؟ اور آج تک ساری تاریخ میں جو جاسوسیت کی، ایک احمدی بھی کبھی کسی جگہ بھی نہیں پکڑا گیا جاسوس کے طور۔ انڈیا کے پاکستان سے جنگ ہو، اس میں ہیروز کے نام آپ دیکھیں گے احمدیوں کے، ماشاءاللہ، جنرل اختر ملک ہے، عبدالعلی ہے، جنرل ممتاز ہے، جنرل افتخار ہے۔ خود یہی حکومت جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ان کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں ان کے نام سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ سارے عرب کی تاریخ میں کوئی ایک بھی احمدی کبھی نظر نہیں آئے گا جس نے نعوذ باللہ من ذالک کبھی جاسوسی کی ہو، کبھی
یہود کے مفادات کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک امت کے مفاد کو نقصان پہنچایا. فلسطین کا معاملہ پیش ہوتا ہے، سر ظفر اللہ خان ایسا پیش کرتے ہیں کہ عرب ہاتھ چومتے تھے وہ خود کے کہ یا سیدی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے آپ نے حق ادا کر دیا. اور ان کے اخبارات نے بڑے بڑے اس پر آرٹیکل لکھے. آج پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ظفر اللہ خان نے فلسطین کے مفاد کو بھی ختم کر دیا، کشمیر کے مفاد کو بھی ختم کر دیا. کشمیر کا مفاد ہوا، یونائٹڈ نیشنز میں 24 صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ کوئی بھی صاحب علم آدمی ہو وہ معلوم کر سکتا ہے ان کا کیا امپیکٹ تھا. بینن کے چھکے چھڑا دیے تھے آدمی. انڈین گورنمنٹ کو تو مصیبت پڑ گئی تھی اور آج ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہا ہے. تو آپ واقعاتی ہو کے دیکھیں ہم لوگ ہیں کیا، ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو رویہ ہے یک طرفہ نفرتوں کا، یہ اسلامی رویہ ہے بھی کہ نہیں. اس لیے آپ کا آنا تو یقیناً قابل قدر ہے اس لحاظ سے کہ اس خطاب سے پہلے تو آپ ضرور جھجکتے ہوئے آئے ہوں گے. آپ کو خیال ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں جن کے متعلق پچھلے سال مولویوں نے ہمیں یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، وہ بتایا تھا. واپس جائیں گے تو کئی لوگ سوال کریں گے کہاں سے ہو کے آئے ہو، اور بڑی الجھن پیدا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اس لیے آپ کی مردانگی کو میں داد ضرور دیتا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ خلق محمدی کا ایک ادنا حصہ ہے، بالکل محمدی. جو اس خلق پر پورا اترے گا وہ سعادت پائے گا. آپ اپنے اوپر فضل کر رہے ہیں، اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اس لیے قطعاً کسی اور کی خوف کی ضرورت نہیں. مجھے ایک دفعہ پاکستان میں ربوہ میں ایک وفد ملنے کے لیے آیا پتوکی سے. وہاں ایک وفد میں بعض بڑے لیڈر شامل تھے. ایک بہت معزز شیعہ خاندان ہے وہاں کا، ان کی گدی بھی ہے، ان کے جو سربراہ تھے ان کا بیٹا بھی تھا بیچ میں. تو مل کے جب اس نے باتیں کچھ پوچھی، ربا دیکھا اس کی تو بالکل آنکھیں کھلی. اس نے کہا ہم تو بالکل اور سنتے آئے تھے. تو اور جگہ تو مل کے پتہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ مسلمان ہیں، جو کچھ بھی اختلاف اپنی جگہ ہوں گے، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں اسلام کی خدمت میں، اور اسلام پر ایمان ہے اور ہے ہی کچھ نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ میاں آپ نوجوان ہیں، میں کالج کے تعلیمی یافتہ تھے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ جا کے اس طرح وہاں کھلی کھلی تعریفیں نہ کرنا، کوئی مصیبت پڑ جائے گی. کہتے نہیں جی نہیں، سوال ہی نہیں، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اور میرے خاندان کا وہاں بڑا وقار ہے اور کوئی نہیں، میں نہیں ڈرتا. میں نے کہا آپ کے خاندان سے ڈرا رہا ہوں میں، آپ کا خاندان مصیبت ڈالے گا. کہتے میں تو اپنے باپ کا بیٹا اور لڑکا یا جو بھی تھا بڑا معزز ہوں اور میرے سے بڑا پیار ہے. خیر چلے گئے، اور جانے کے کچھ دن کے بعد اخباروں میں چھپ گیا کہ جو لوگ پتوکی کے ربوہ گئے تھے ان سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں. اگر اب وہ اپنی بیویوں سے ملیں گے تو وہ خالص زنا ہوگا، اولاد ولد الحرام ہوگی، اور اب ہر قسم کے تعلق ناجائز ہیں، اگر وہ رکھیں بھی تو بیوی پردے کریں. اور ان کے متعلق پتہ لگا ان کو باپ نے گھر سے نکال دیا، تمہیں اپنی ناک کٹوا دی ہماری، اور ساری برادری پیچھے پڑ گئی. تو یہ واقعات ہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں. اس لیے میں نے جو آپ سے گزارش کی تھی کہ میں ممنون ہوں، میرا مطلب یہی تھا، میرے پس منظر میں یہ باتیں موجود ہیں. آج جو بھی ہم سے ملنے آتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پہنچتا ہے، اس میں یقیناً سعادت ہے، شرافت ہے، مردانگی ہے، ہمت ہے. کیونکہ ایک غلط روایات کے پردے کو چاک کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. باقی سوالات تو آپ نے تفصیلی کچھ کیے ہوں گے، کچھ اور بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تحقیق کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تقویٰ کے ساتھ تحقیق کریں، کیونکہ میں کامل یقین رکھتا ہوں 100%، اور ہر احمدی یقین رکھتا ہے، ورنہ اتنی قربانی نہیں دے سکتا، کہ جس نے دعویٰ کیا تھا قادیان میں کہ مجھے خدا نے امام مہدی اور مسیح بنا کے بھیجا ہے، وہ جھوٹا نہیں تھا. کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان میں ظاہر ہوئی.
کوئی جھوٹوں والی علامتیں نہیں ہیں جو ان کے ماننے والوں میں ظاہر ہوئی ہیں۔ ایک جھوٹا اگر جھوٹ بولتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بولتا ہے، اور اس کا مقصد پاک نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی جھوٹے نے نمازی نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے قرآن کی خدمت کرنے والے پیدا نہیں کیے ہوں گے، کبھی کسی جھوٹے نے نیک اخلاق والے لوگ نہیں پیدا کیے ہوں گے، کبھی کسی